بعض لوگ کہتے ہیں کہ بد اخلاق مسلمانوں سے اچھے تو الیاذ باللہ وہ غیر مسلم ہیں، کہ دیکھو ان کے اخلاق تو اچھے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے کہ ایک بے ایمان شخص اپنے اچھے عمل کی وجہ سے ایمان والے سے بہتر ہو جائے؟ کیا یہ خیال درست ہے؟ حافظ صاحب، جب آپ بازار میں سونا خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا، آپ کو اپنے سونے کا کیریٹ معلوم نہیں ہوگا نا، تو آپ دوسرے کو سونے کو اچھا ہی سمجھیں گے. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی اہمیت کیا ہے. صحیح. جب آپ کو اپنی شے کی قدر نہیں ہوگی نا، تو دوسرے کے پاس ہونے والی شے کو لازمی آپ اچھا جانیں گے. جو مسلمان یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے تو وہ اچھے، اور ایک آدھ یورپ کا چکر لگا کے، یو کے کا چکر لگا کے جو واپس آ جانا، ان کی تو تعریفوں کے پل ہی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے کہ وہ تو ہم سے بہت اچھے ہیں، یہ تو دودھ میں پانی نہیں ملا رہے، ہم پانی ملا رہے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے، جھوٹ بول رہے ہیں. تو میرا سوال حافظ صاحب یہ ہے کہ آپ کو اسلام کہتا ہے کہ آپ دودھ میں پانی ملاؤ؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اسلام کہتا آپ سگنل توڑو؟ میرا سوال یہ کہ آپ کو اسلام کہتا آپ جھوٹ بولو؟ کمال کرتے خود ہو، تھوپ اسلام پر دیتے ہو. آپ کو کس نے کہا ہے یہ کرو؟ آپ کو اسلام تو کہہ رہا ہے کہ آپ تو پڑوسی کا بھی خیال رکھیں. اسلام تو کہہ رہا ہے آپ راہ چلتے ہوئے سے پتھر بھی ہٹائیں. اسلام تو کہہ رہا ہے راہ چلتے ہوئے کانٹا بھی ہٹائیں. اسلام کہتا ہے جھوٹ بھی مت بولیں. تو آپ کو اپنے ایمان کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ پوائنٹ ہے. اگر آپ کو اپنے ایمان کی اہمیت کا پتہ ہوتا، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کہتے ہم سے وہ اچھے ہیں. اس لیے کہ آپ کے اندر وہ کوالٹی اور وہ ہے ہی نہیں نا. آپ خود برے تھے نا، آپ جھوٹ خود بولتے تھے، تو آپ نے ان کو سچا بولتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا جی ہم سے تو وہ اچھے ہیں. ایک بندہ جب خود سچا ہے، وہ سامنے والے کو جب سچا دیکھے گا تو وہ یہ تھوڑی کہے گا یہ مجھ سے اچھا ہے. وہ کہے گا یار میرے اندر جس وجہ سے یہ خصلت ہے نا، الحمدللہ اس کے اندر یہ خصلت ضرور ہے لیکن اس وجہ سے نہیں ہے. وجہ تو ایمان ہے، میرے اندر تو خصلت ایمان ہے، اس کے اندر تو وہ خصلت ایمان کی. تو میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا میں رہا. اقبال نے بھی تو یورپ کا چکر لگایا تھا. کیا بات ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش ورنگ، کیونکہ سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف کا سرما ہے. جس کی آنکھ میں نجف اور مدینہ کا سرما بس رہا ہو وہ خیرہ نہیں ہوتا. اللہ. ارے کافر تو مومن کی جوتی برابر نہیں ہو سکتا، لیکن مومن کو مومن کی قدر کا پتہ تو ہو. تو قدر آپ کو خود نہیں معلوم، تعریفیں آپ ان کی کرتے چلے گئے. آپ جب اہل علم حضرات کے پاس بیٹھیں یا خود اہل علم بن جائیں اور آپ کو علم کی قدر اور آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ لگ جائے، سوال نہیں پیدا ہوتا. میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حافظ صاحب ارشاد فرمایا قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. محبوب آپ کہیے کہ بھلا وہ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری حافظ صاحب سوال کے اندر جواب ہوتا ہے، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ علم تو ایک صفت کا نام ہے. جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، تو غیر عالم عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یار غیر مومن مومن کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ تو ایک صفت کا نام ہے، اور ایمان صفت نہیں ہے، ایمان تو کل ہے، ایمان جز نہیں ہے. کیا بات. تو جب حافظ صاحب صفت جو ہے وہ غیر کی پاس نہ ہو تو آپ کی صفت ہے، آپ صفت والے ہیں، تو وہ اس صفت کو نہ پا کر آپ کے برابر نہیں ہو سکتا. تو ایمان جز نہیں ہے، ایمان کل کا نام ہے. تو جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ کیسے مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پرلے درجے کی جہالت ہے یہ کہنا کہ ہم سے وہ اچھے، اور جن کے پاس ایمان کی مٹھاس ہے وہ تو کہتے ہیں ہماری تو جوتی برابر بھی نہیں ہو سکتا تھا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا